आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचा तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह की सिफ्त भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। जो लोग अल्लाह और रसूल को और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलीलो ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम ज़रूर उनके अजर अता करेंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें खुदा को एलानिया दिखाओ, और इसी सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को सरीफ फरमान अता किया और उन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे उस फरमान की इताअत का अहद लिया। हमने इनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो। हमने इनसे कहा कि सब्त का कानून ना तोड़ो, और इस पर इनसे पख्ता अहद लिया। आखिरकार इनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं, हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफर में ये इतने बड़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया और ख़ुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है, हालांकि फिल वाक़े इन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। और जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आएगा, और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा। गर्ज इन यहूदियों के इसी जालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं, हमने बहुत सी वो पाकीज़ा चीज़ें इनके लिए हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल थीं। और जो लोग इनमें से काफिर हैं इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब उस तलीम पर ईमान लाते हैं जो ए नबी तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज व ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम ज़रूर अजर अजीम अता करेंगे। ए नबी, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को ज़बूर दी। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे, ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत ना रहे, और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम व दाना है। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ए नबी, जो कुछ
اس نے تم پر نازل کیا ہے، اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبے کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔
सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो। नीज़ ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि पांसों के ज़रिए से अपनी किस्मत मालूम करो। ये सब अफ़ाले फ़िस्क हैं। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। लिहाजा हराम व हलाल की जो क़यूद तुम पर आयद कर दी गई हैं उनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ उसका मैलान हो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुदाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के ग्रोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्त ये कि तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छिपे आशनाइयाँ करो। और जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहदो पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और अतात कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ती पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताइल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, तो वो दोज़ख में जाने वाले हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने अभी हाल में तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर दस्तराजी का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और उनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे और इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे ज़ायल कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश इख्तियार की तो दर हकीकत उसने सिवाल सबील गुम कर दी। फिर ये उनका अपने अहद को तोड़ डालना था, जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और उनके दिल सख्त कर दिए। अब उनका हाल यह है कि अल्फाज का उल्ट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो तालीम उन्हें दी गई थी उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं और आए दिन तुम्हें उनकी किसी न किसी खियानत का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस ऐप से बचे हुए हैं। बस जब ये इस हाल को पहुंच चुके हों तो जो शरारतें भी ये करें
وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سخت سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔
اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یا یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل و متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا،
اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑ رہے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔
तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मौजब बन गया है, और उसकी पादाश में हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह इसको ठंडा कर देता है। ये ज़मीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। अगर इस सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। काश इन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थीं। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। अगरचा इनमें कुछ लोग रास्त रो भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज ना दिखाएगा। साफ कह दो कि ए अहले किताब, तुम हरगिज किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं। ज़रूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस ना करो। यकीन जानो कि यहाँ इजारा किसी का भी नहीं है, मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई। जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक उसके लिए न किसी खौफ का मुकाम है न रंज का। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल तक कर दिया, और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रोनुमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया तो उनमें से अक्सर लोग और ज़्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब हरकत देखता रहा है। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफर किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफ़ी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। उसकी माँ यानी मरियम एक रास्तबाज औरत थी और वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़िया करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं। उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का अख्तियार रखता है ना नफ़े का? हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो, ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलूव ना करो और उन लोगों के तखीलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सिवा उस सबील से भटक गए। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उन पर दाऊद और ईसा बिन मरियम की जुबान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफवाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया।
आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की हिमायत और रफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर गज़बनाक हो गया है और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। अगर फिल वाक़े ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक ना बनाते। मगर इनमें से तो बेशतर लोग खुदा की इताअत से निकल चुके हैं। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और तारकुद दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और उनमें गुरूर नफ्स नहीं है।